السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. آج کا ٹاپک ہے اللہ کے نزدیک سچا مومن کون ہے. ہم تو سب اپنے آپ کو مسلمان اور مومن تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے اسٹینڈرڈ سے، اللہ تعالیٰ کے جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہے اور جو کسوٹی ہے اس کے لحاظ سے سچا مومن کون ہے، تو اس کے تعلق سے آج یہ ٹاپک رہے گی. سب سے پہلے میں تھوڑا سے الفاظ کے تعلق سے بھی بیان کر دیتا ہوں، مگر ہم اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو آپ کے نوٹ بکس ہیں اس کو کھولیں اب، اور اگر پین ہے تو اس میں یہ ٹاپ پہ لکھ دیں سورہ انفال، جو سورہ 8 ہے اور اس کے آیت ہے آیت نمبر 2 to 4، 2 سے 4 آیتیں. یہ ٹاپ پہ آپ لکھ دیں. یہ سب سے بڑا ہوم ورک ہے آپ کا اس ویک میں. نیکسٹ ویک تک آپ جو ہے اس کو سارا ریسرچ کریں، پڑھیں اور اس کا ترجمہ وغیرہ دیکھتے رہیں. تو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، سورہ انفال سورہ 8 آیت 2 to 4، 2 سے 4 کی آیت تک. یہ بہت اہم چیز ہے، آپ کو یہ نوٹ بک میں نوٹ کر لیں. اب میں آج تھوڑا سا آپ کو جو ہے اس کے عربی میں یہ کیا چیز ہے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں. الفاظ کے کچھ معنی دیکھ لیں گے. امن تو عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. تو اس کو امن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں جو آسانی سے سمجھنے والا ہے. امن وہ کیفیت ہے جس میں کوئی خوف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو اور کوئی غم نہ ہو. تو اس کو امن کی حالت کہتے ہیں. امن کا اس لیے ترجمہ کر دیا کیونکہ ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں. اور مومن کون ہے؟ مومن جو ہے امن دینے والا ہے، دا پیس گیور. مومن کے معنی یہ ہے پیس گیور. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک اللہ کا نام المومن ہے، کیونکہ ہم آپ کو یاد ہے ہم سورہ حشر کی جو آخری آیتوں میں جو اسماء اللہ تعالیٰ کے گلدستہ ہے، واللہ الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اللہ کے ناموں میں مومن ہے تو اس کا مطلب یہ پیس کیور. تو اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے. اچھا ایمان کیا ہے؟ ایمان کے ایک تو لفظی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا، ایمان کے معنی ہے کسی کو امن دینا. مگر اصطلاحی معنی یہ ہے نبی کے دعوے کی تصدیق کرنا. یہ اصطلاحی معنی ہو گئے. اچھا آپ کو بتا دوں میں، موحد اور مومن میں ایک فرق ہے. موحد وہ ہے جو اللہ کو ایک مانے، صرف اللہ کو ایک مانے، اس کو موحد بولیں گے. مگر مومن ہونے کے لیے وہ اس کو اللہ کو ایک مانے اپنے رسول کے ذریعے. رسالت کے بغیر آپ اللہ کو اگر مان لیں کہ اللہ ایک ہے تو آپ موحد ہو جائیں گے، مومن نہیں ہوں گے. مومن کے لیے شرط ہے کہ اللہ کو ایک مانے اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستے اور احکام کے تحت. تو اس کو جو ہے ایمان والا بولیں گے، مومن بولیں گے، نہیں تو موحد ہو جائے گا. یہ
اچھا، یہ اللہ کو جو ہم مانتے ہیں، یہ کلمہ جو ہے زبان سے کہا جاتا ہے. جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ دیا، اس کو قانونی لحاظ سے مسلمان تسلیم کر لیں گے. کوئی منافق بھی ہے، اگر آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لے تو آپ قانونی لحاظ سے اس کو بولیں گے کہ یہ مسلمان ہے چونکہ اس نے کلمہ میرے سامنے پڑھا. مگر اصل مومن جو ہے وہ کون ہے؟ جو زبان سے اقرار بھی کرے اور اس کی تصدیق دل سے بھی کرے. اب آپ کو پتا ہے، ہم جب چھوٹی جماعتوں میں پڑھتے تھے، چھوٹی عمر میں جب مسجد جایا کرتے تھے، اپنے استاد سے جب چھوٹی عمر میں ہم سیکھا کرتے تھے، تو ہم کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ دو چیزیں سکھایا کرتے تھے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ و ارکانہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. تو ایمان مجمل کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور اس پہ ایمان لانا، اس کے اسماء کے لحاظ سے اور اس کے صفات کے لیے اور اس کے سارے احکامات کو ماننا. اس کو ایمان مجمل بولتے تھے. اور ایمان مفصل کیا ہے؟ اس کی تفصیل ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سارے چیزیں ملیں گے تو ایمان ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا. اور اللہ کے ایمان میں دوسرے سارے ایمان چھپے ہوئے. تو اب آپ کو صرف اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اگر آپ بولے کہ میں ملائکہ کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، یا رسولوں میں بھی بعض رسول کو مانتا ہوں، میں کسی رسول کو نہیں مانتا، اور میں آخرت پہ بھروسہ نہیں کرتا، مرنے کے بعد مجھے جانا نہیں ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ میں کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیے تو ایمان ختم ہو گیا. تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیری و شری باللہ تعالی والبعث بعد الموت. موت کے بعد اٹھنا ہے. یہ سارے چیزیں ہوں گے تو آپ کا ایمان مکمل. زبانی اقرار سب کو معلوم ہے، مگر دل کا ایمان کسی کو معلوم ہے، کیونکہ آپ اقرار تو سب کے سامنے کر دیں گے. اب دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ کوئی جج نہیں کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے تو کتنا ایمان ہے، چھوٹا ایمان ہے، بڑا ایمان ہے، زیادہ ایمان ہے، کم ایمان ہے، یہ سارے جو اللہ کے علم میں ہے، ہم کو کسی کو نہیں معلوم. اچھا، اب آپ دیکھیں حدیث جبرائیل جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہت احادیث کو بیان کیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے، دیکھے کہ ایک نورانی شکل کا ایک سفید کپڑے پہنا ہوا شخص آیا، اور جسم پہ کوئی دھبا بھی نہیں تھا، کچھ گرج بھی نہیں، تو مگر ہم نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی کہیں دور سے اگر آیا ہے تو اس پہ تو کوئی غرض کا غبار بھی نہیں ہے، اور اگر نزدیک سے آیا تھا تو ہم تو کبھی دیکھے بھی نہیں ان کو. تو اس کے بعد جب آئے ہیں تو آ کے وہ قریب آ کے بیٹھے ہیں. اور یہ حدیث شاید کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں کہ پھر سے آپ کے سامنے پھر بیان کر دوں، کیونکہ بعض مرتبہ دوبارہ حدیث سنیں تو اور پھر اس کا لطف بھی آتا ہے. تو وہ آ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے گھٹنے بڑھاتے بڑھاتے اتنے بڑھائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ان کے گھٹنے ٹچ کر دیے. تو لوگ دیکھے کہ یہ کون شخص ہے جو آیا ہے اور اتنا کلوز بیٹھا ہے، نہ صرف کلوز ہے بلکہ ان کے نیز سے ٹچ ہو رہا ہے. پھر اپنے دو ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھائز ہیں ان پہ رکھ دیا، رکھ کے کہا کہ آج میں آپ سے کچھ سوال کرنے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہو. تو اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الایمان، اخبرنی علی الاحسان، اخبرنی علی الساعہ. یہ سب یہ کوشچنس کرے ہیں. تو پہلے بتایا کہ اسلام کیا ہے، اس کے بعد ایمان کیا ہے، اس کے بعد احسان کیا ہے، اس کے بعد ساعہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ سارے سوال. تو پہلے سوال کا جواب تھا اسلام کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اللہ پہ ایمان لا لینا ہے، اور اپنے بیسک جو ہے اللہ کو واحد اور اپنا الہ مان لینا. یہ
اور یہ اس کے ساتھ اس کے بعد اب ایمان کے تفصیلات میں آئیں گے تو ایمان میں ایک ہے نہ صرف اللہ پہ بلکہ رسولوں پہ بھی، فرشتوں پہ بھی، کتابوں پہ بھی، اور آخرت پہ بھی، مرنے کے بعد اٹھنے کے واسطے، یہ ساری چیزیں آ گئی. یہ ایمان کا جز ہوگا. مگر ایمان اور اسلام جو چیزیں ہیں یہ آپ کے جو ہے یہ ہڈن چیزیں ہیں. ایمان جو ہے ہڈن ہے. تو اب آپ جو یہ اس کے بعد احکامات کے تعلق سے آئے تو کیا ہے، ہم کو جو احکام دیے گئے ہیں کیا کرنے کے لیے. جب انسان مومن ہوتا ہے تو اس کے دین کے کیا تقاضے ہیں، اس میں کیا ہے، الصلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. بنیان الاسلام و خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہے، ایک تو آپ کا ایمان ہے کہ اللہ پہ ایمان ہونا، اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج. یہ 5 چیزیں ہیں. مگر 5 چیزوں میں کیا ہے، ایمان جو ہے وہ کیا ہے، فاؤنڈیشن ہے. آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کا فاؤنڈیشن ہونا پڑتا ہے نا، بغیر فاؤنڈیشن کی کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی. تو اصل ایمان جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے، اور اس فاؤنڈیشن پہ 4 پلرز ہیں. صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج. یہ 4 پلرز جو ہیں یہ ہے. مگر جو 5ویں جو خمس ہوئے، جو پانچواں جو اصل بنیاد ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے، فاؤنڈیشن. تو آپ کوئی بھی بلڈنگ دیکھے ہیں کہ آپ اس کا کوئی بلڈنگ آپ جاتے ہوئے دیکھ لیں، آپ کو اس کا فاؤنڈیشن نظر آتا ہے کیا؟ نہیں، کسی بلڈنگ کا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ فاؤنڈیشن از ہڈن. اس کے اوپر پلرز ہوں گے، بلاکس ہوں گے، فلیٹس ہوں گے، مکانات ہوں گے، سب ہوں گے، مگر فاؤنڈیشن از ہڈن. تو ہمارا جو ایمان ہے، اصل ایمان، وہ ہڈن ہے. اور اس کے اوپر ہمارے سارے جو اعمال ہے، ساری چیزیں ہم کو نظر آ رہے ہیں. تو اصل فاؤنڈیشن جو ہے چھپا ہوا ہے. تو اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چھپا ہوا ہے. حدیث جبرائیل سے میں آپ کو صرف یہی ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سارے احکامات بتائے گئے، سب احکامات ہم کو نماز میں معلوم ہے جو نظر آتی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج سے دیتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے. مگر جو ایمان ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم. جب کوئی اچھا، اب اس کے تعلق سے اب میں نے جو آپ کو سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ ٹاپ پہ اپنی نوٹ بک پہ لکھ لو سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 آیت 2 to 4. اب میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں کیونکہ آج کی ٹاپک کے لیے سب سے اہم آیت ہے. اس آیت کو بار بار پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس پہ غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اصل یہ آیت ہے. دیکھیں یہ آیت ٹاپ کی اس لیے ہے کہ اس میں حقیقی ایمان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس کا ایمان حقیقی ہے. یہ اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو دل دہک جائیں، دل ڈر جائیں، ان کے دل تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، ان کے دلوں میں اللہ کا رعب داخل ہو جائے. اور دوسری چیز کیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ توکل کرنے والے ہیں. تو سچے ایمان کے والوں کی جو شرائط بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لے تو ان کے دل دہک جائیں، خوف طاری ہو جائے، تھر تھرانے لگے، اور اللہ کا رعب ان پہ شامل ہو جائے جب اللہ کا نام لے. اور
جب قرآن کی آیتیں پڑھے جائیں گے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو چھپے ہوئے چیزیں ہیں، اللہ کا جو رعب ہے جو دل میں آنا چاہیے وہ چھپی ہوئی ہے، اور جو قرآن کی آیتیں سن کے اس کا جو ان کے اوپر اثر ہو کے ان کا ایمان جو بڑھ رہا ہے یہ بھی چھپی ہوئی ہے، اور جو توکل کر رہے ہیں یہ بھی چھپا ہوا ہے۔ مگر اس کے بعد دو چیزیں اور ظاہر کیے گئے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ينفقون، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی آ گیا ہے، صدقات بھی آ گئے ہیں، اور دوسرے اخراجات بھی آ گئے ہیں جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو 5 کوالٹیز ہیں، 3 hidden 2 you can see them، یہ 5 کوالٹیز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ بالکل سچے پکے مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لہم درجات عند ربہم مغفرہ، ان کے بہت بڑے درجات ہیں اللہ کے پاس، ورزق کریم، اور وہ ان کے عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس رزق میں اضافہ کرنے والا ہے۔ تو یہ 5 کوالٹیز کے تعلق سے اب ہم نیکسٹ ویک کا ہمارے لیے یہ ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہم اپنے نہ صرف غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہمارے میں کیا کمی ہے اور اس کو اضافہ کیسا کریں۔ اچھا، اللہ کا نام لینے سے دل دہک جائیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کے تعلق سے بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہمارے پہ کچھ اثر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں۔ جو لوگ دنیاوی لحاظ سے کچھ اللہ کے سامنے کمپیئر کریں تو دنیا کی حالت سے تو ملینس اینڈ ملینس اینڈ ملینس مائنس ہو جاتے ہیں۔ جو اشخاص جو آنر ملتا ہے نا یہاں دنیاوی جو آنر ملتا ہے، کوئی MBE ہے، OBE ہے، نائٹ ہوڈ ہے، یہ ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، کوئن کے پاس انویٹیشن آتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ریسیو کرتے ہیں، لینے کے بعد ایک آدمی آتا ہے جو بکنگم پیلس کا بڑا پوزیشن والا ہے، وہ آ کے سارے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں، اب آپ مونارک جو یہاں کا کوئین ہے، کنگ ہے، جو بھی ہے، اس کے سامنے آپ جانے والے ہیں، جائیں گے تو اس کے سامنے کیسا کھڑے رہنا، اس کے آنکھوں سے اوپر سے گردن اونچی کر کے نہیں دیکھنا ہے، گردن نیچی رکھنا ہے، نظریں نیچی رکھنا ہے، اور آپ بات نہیں کر سکتے جب تک کہ مونارک آپ سے بات کر کے جواب کے لیے کہے تو اس وقت کرنا ہے، اور آپ جب کھڑے رہیں گے تو بالکل ایسے کھڑے رہنا ہے کہ اس میں حرکتیں نہ ہو، اپنے ہاتھ نہ ہلائے، اپنے جو ہے چہرے کو اوپر نیچے نہ کریں۔ یہ سارے کنڈیشنز آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یو آر گوئنگ ان فرنٹ آف دا مونارک، دا کنگ اور دا کوئین، تو آپ کو ایسا کرنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں تو یہ تو دنیا کے لحاظ سے یہ کیا ہے، ان کی کوئی ویلیو ہے نہ حقیقت ہے نہ کچھ، مگر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا مقام ہے اس کا کوئی ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ تو اللہ کے سامنے ہم جب جائیں گے اور اللہ کا جب نام ہمارے سامنے لیا جائے گا تو اس کا اثر ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ اس چیز سے ہم بالکل ہوتے 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 بھول بھی گئے ہیں کہ کیا اللہ کا نام لیں گے تو کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا ہے ہمارے پہ۔ اللہ کا نام لیں تو اللہ کی کتنا زبردست مقام ہے، اللہ کو کون جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا کیا مقام ہے۔ ورع الورا ورع الورا ورع الورا، آپ جتنا سوچ بھی سکتے ہیں اس سے بہت آگے اور آگے اور اعلیٰ ہے، اور اس کی قدرت کا ہمارے کو کوئی اندازہ بھی نہیں۔ تو اللہ کا نام لیں گے تو آپ کے دل دہک جائیں، آپ کے کیا بولتے ہیں ٹریمرس ان یور ہارٹ بول کے انگریزی ترجمہ ہے، آپ قرآن کے جو ترجمے میں اگر دیکھیں گے تو یہ لفظ کا بتائیں کہ you will feel tremor in your heart when Allah's name is mentioned in front of you۔ تو اللہ کا نام جب لیں گے تو خوف ہو، محبت ہو، اس کی ملی جلی کیفیت ہو آپ کی، اور رعب ہو، کپ کپی ہو۔ یہ آپ کو پتا ہے غزوہ خندق میں ایک شخص تھا مخالفین کی طرف سے آیا تھا، مشرکین کی طرف سے آیا تھا، کیونکہ غزوہ خندق کے تعلق سے پھر کبھی میں بات کروں گا، تو بہت بڑی تعداد میں مشرکین آئے تھے،
10,000 کے قریب کا لشکر تھا، اور مدینے میں کتنے تھے؟ کم 1,000 کے قریب بھی لوگ نہیں تھے، تو 10,000 کا 1,000 سے کیا مقابلہ ہوگا؟ تو اس کے لیے خندق کھودے گئے، تو خندق کی وجہ سے مشرکین مسلمانوں پہ حملہ وار نہیں کیا، مگر اس وقت ایک شخص تھا، اس کا نام میں ذہن سے نکل گیا ہے، مگر بہت مشہور تھا، اور وہ ایسا تھا کہ 100 لوگوں پہ بھاری تھا، جب تلوار چلاتا تھا تو چو طرف سے لوگ ختم ہو جایا کرتے تھے، تو اس شخص نے اپنے گھوڑے کو لگام دے کر جو چھلانگ ماری تو وہ خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کے پاس آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، صحابی بھی سارے بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے آ گیا، آتے ہی سارے لوگ دیکھے کہ فلاں شخص آ گیا جو 100 لوگوں پہ بھاری، جب وہ آ گیا اور تلوار نکال کے پکارا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اس کی آواز سے لوگوں میں کپ کپی آ گئی، کیونکہ کوئی مقابلہ کر سکتے، حضور نے کہا کہ اس کا مقابلہ کون کرتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، سارے صحابہ دیکھے ہیں تو کوئی کھڑے نہیں ہوا، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ تو دبلے پتلے اور چھوٹے سے نوجوان انسان تھے، کھڑے رہ کے کہا میں مقابلہ کرتا ہوں، تو حضور نے کہا بیٹھ جاؤ علی بیٹھ جاؤ، اس کے بعد پھر حضور نے اعلان کیا کوئی ہے اس شخص سے لڑنے کے لیے تیار، سارے صحابہ بیٹھے، کوئی اٹھنا ہی نہیں چاہ رہا، دوسرے مرتبہ پھر حضرت علی کہا کیا حضور میں لڑنا چاہ رہا ہوں، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کیونکہ حضور دیکھتے ہیں کہ یہ تو نوجوان ہے کمزور ہے، پھر تیسری مرتبہ کیا پھر نہیں اٹھے تو پھر حضرت علی کھڑے رہ گئے، حضرت علی کھڑے رہ گئے تو حضور نے کہا کہ اچھا علی تم جاؤ اور اللہ سے 2 ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ علی کی مدد فرمائے، تو حضرت علی گئے تو اس نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام علی، تو علی بن کیا، کیونکہ وہاں عرب میں جو ہے کسی کا نام لے تو کہتے ہیں کہ اپنا خاندان بتاؤ کون سا ہے، انہوں نے کہا علی بن ابی طالب، انہوں نے کہا بھتیجے تو کہاں میرے ساتھ لڑنے آ رہا ہے، جو 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 میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا، حضرت علی نے کہا تم نہ کرو مگر میں تو تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد دونوں میں تلواریں چلنے لگی، اس کے بعد جو ریت اور دھواں ہوگا تو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، اور کتنی دیر تک دھواں رہا، اس کے بعد جب دھواں ختم ہوا تو دیکھے تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ ایک ایسا وار کیا کہ اس کا سر 2 ٹکڑے ہوئے، خالی میں بتایا ہوں کہ لوگوں کے دل جو دہک جاتے ہیں نا، اس کے بعد اچھا دوسری چیز آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بنی اسرائیل کو جب حکم ہوا تھا کہ فلاں اس مقام میں جانا ہے تم لوگ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، وہاں بڑے جب جابر ہے وہ ہے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا طالوت اور جالوت کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، تو گولیت جو بولتے ہیں نا، ڈیوڈ اینڈ گولیت کا جو قصہ بچپن میں بچوں نے پڑھا ہوگا، تو اس میں جب گئے ہیں نا تو جو گولیت تھا جالوت جو کھڑا رہا تو اتنا اونچا پڑا اور زبردست خوا والا اور پورے لوہے کے سارے کور پہنا ہوا ہے اور تلوار لیا ہوا ہے، کہا کہ کون میرے سے مقابلہ کرتے ہیں، تو سارے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے کپ کپی، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو خیر وہ قصہ لمبا ہے، وہ داؤد علیہ السلام نے پھر وہ اپنے غلیل سے جو کنکر مارا تو اس کا جو ہے سر کا صرف تھوڑا حصہ کھلا تھا، جس کی پیشانی میں جا کے پتھر نیچے گیا اور وہ ختم ہو گیا، مر گیا، تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو نام سے کسی کو دیکھ کر جو رعب کپ کپی ہو جاتی، اچھا آپ کو حضور کی سیرت کے لحاظ سے ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں، اس کو واقعہ ذات الرقا بولتے ہیں، اور یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سارا لشکر گیا تھا، ہم سارے لوگ گئے تھے، تو دوپہر کا وقت تھا، تھک گئے تو سب لوگ آرام کے لیے گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جھاڑ تھا جس کا سایہ تھا، اس کے سایہ میں جو ہے ایک جو برانچ رہتی ہے اس پہ اپنی تلوار لٹکا دی اور لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی، اچھا دشمنوں کا ایک آدمی ایسا تھا جو مسلمانوں میں گھس کے آ گیا تھا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے، نعوذ باللہ، تو وہ جب دیکھتے رہا کہ جب حضور لیٹ گئے ہیں اور آنکھ لگ گئی اور تلوار لٹکی ہے، تو آہستہ 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 لوگوں میں سے نکلتے ہوئے حضور کے قریب پہنچ گیا، قریب اتنا پہنچا کہ پیروں گھٹنوں پہ چلتے چلتے نیچے سے آ گیا، قریب آ کے حضور کی تلوار کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو کیا ہے سامنے دشمن ہے اور حضور کی تلوار اپنے ہاتھ لے کر ان سے پوچھ رہا ہے کہ اب بتاؤ اس تلوار سے تم کو کون بچا سکتا ہے، مسکرا رہا بھی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور انگلی اٹھا کے کہا اللہ،
اللہ اللہ 3 مرتبہ اللہ کا نام لیا ہے. کپ کپی آ کے اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی. اس کے بعد حضور نے وہ تلوار لے لی, لے کے کہا کہ اب بتا تجھے کون بچانے والا. تو اس نے کہا تم کریم ابن کریم, تم بہت رحم والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں, اور تم مجھے معاف کرنے والے. تو حضور نے کہا کہ جاؤ, اسلام قبول کرتا. اس نے کہا نہیں اسلام قبول نہیں کرتا. اچھا چلے جا تو چلے جا. حضور نے معاف کر دیا, اس کو چلے گیا. تو یہ رعب اور کپ کپا جو بولتے ہیں نا, یہ بہت اہم چیز ہے, اس کی ہم عادت رکھیں. ہم اس کو بھول گئے ہیں, مگر اب آج کے بعد سے اللہ کا نام لیتے تھوڑا سا دل میں اپنے حرکت پیدا کریں. کون ہے اللہ ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. اللہ کی صرف صفات معلوم ہے, مگر اللہ کی ذات کیا ہے ہم کوئی نہیں جانتے. تو اللہ کا نام لیں گے تو تھوڑا سا ہمارے دلوں پہ اثر ہو کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں, کس کا نام ہم نے سنا ہے, تو اس کا تھوڑا رعب اور کپ کپی ہو جائے. اچھا ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے ایک مرتبہ, صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, خلافت امیر المومنین چلے جا رہے تھے. راستے میں ایک بڑھیا آئی سامنے, آ کے اس نے کہا عمر میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو صحابہ نے دیکھا جو عمر کا جو دبدبا اور وہ رہتا ہے ایک دم کمزور پڑ گئے اور اس کے سامنے جھک گئے. اس نے کہا کہ میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں, تم ادھر آ جاؤ. تو سارے صحابہ کو چھوڑ کے حضرت عمر کونے میں چلے گئے اور اس بڑھیا کے قریب جا کر بیٹھ گئے, اور اس نے جتنی بات کرنی تھی خاموشی سے سنتے رہے. اور یہ صحابہ بڑے کہ کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ ان کو دیکھتے لوگ کپ کپی ہو جاتی تھی اور ان سے لوگ اتنا ڈرتے تھے. یہاں دیکھے تو الٹا معاملہ ہے, اس بوڑھی سے ڈر کے عمر بازو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کتنی باتیں کرے. جب تک وہ اٹھ کے نہیں چلے گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ وہی بیٹھے ساری باتیں سنتے رہے. جب وہ چلے گئی تو واپس آئے تو صحابہ کو عجیب پہلو محسوس ہوا کہ یہ کون بڑھیا تھی. انہوں نے کہا کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ نا امیر المومنین, ہم نے آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ تم کو پتا ہے بڑھیا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ حالہ ہے. انہوں نے کہا کہ حالہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جز آپ کا 28 سورہ مجادلہ نام ہے اس کا, پڑھے ہیں تم؟ قد سمع اللہ التی قول الذین کفروا. یہ سورہ آپ جو ہے 28 جو جز ہے نا وہ شروع ہوتا ہے قد سمع اللہ الذی, اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی پکار جو اللہ کو پکار رہی تھی. تو یہ ہے وہ خالہ جس کے میاں تھے, انہوں نے کہا کہ تو میری جو ہے تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کے جیسی ہو گئی. تو اس زمانے میں یہ تھا اگر کسی بیوی کو اگر کہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کے جیسی ہو گئی تیری پیٹھ, تو اس کا مطلب ہے طلاق ہو گیا. تو جب وہ عمر رسیدہ ہو گئی تھی وہ اتنا رونا شروع کر دیے, میرے بھی بچے ہیں ساری فیملی ہے, انہوں نے مجھے ایسا کہہ دیا تو میں تو میرا تو یہ طلاق ہوگی. حضور کے پاس آ کے رونا دھونا پکارا کرنے کہ انہوں نے میرے شوہر نے ایسا کر دیا, آپ کچھ کریں کچھ. حضور نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ تو اس نے تمہارے کو ایسا بول دیا. یہ ایسی بات کر رہے تھے ایک دم وہی نازل ہوئی قد سمع اللہ تجادلنا فی. یہ جو ہے ضرور یہ جو 28 جو ہے نا ضرور پڑھیں جا کے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے زبردست چیز ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ یہ کون عورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی ہے, تو عمر کا کیا مقام ہے, وہ کیسا نہیں سنتا اس کی بات. تو یہ بتا رہا تھا کہ کیسا اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. اور اس کے ساتھ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ چیز ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے, سیکنڈ چیز جو بتائی گئی ہے کہ علیہم زادتہ ایمان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُ ایمان. جب قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھے جائیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. ایمان کے تعلق سے ایک چیز آپ یاد کر لیں, ایمان جو ہے 2 قسم کا ہے, ایمان کے 2 ڈویژنز ہے سمجھ آتے تو. ایک تو وہ ہے کوالٹی اور دوسری ہے کوانٹیٹی. کوالٹی جو ہے فکسڈ ہے, آپ نے جو ایمان لا لیا, اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ, ملائکہ پہ لاؤ, کتابوں پہ لاؤ, رسولوں پہ لاؤ, اور آخرت پہ لاؤ, اور مرنے کے بعد اٹھائیں گے. یہ آپ کو جو نمبرز گنا دیے ہیں بس یہ آپ کے نمبرز ہیں, اب اس میں اضافہ کمی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ایمان ہے یہ فکسڈ ہو گیا ہے.
اور یہ جو ہے کوالٹی ہے. مگر ایمان کی جو ہے کوالٹی ہو گئی کوانٹیٹی یعنی ایمان کی جو کوانٹیٹی ہے وہ ویریبل ہے, وہ کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا. اب اس کا سب سے ایزی ایکسپلینیشن آپ کو دے دوں. ہر ایک کے پاس موبائل ہے, فون ہے نا, آپ کو رات میں چارج کرنا پڑتا ہے تو صبح میں اٹھیں گے تو 100%. اس کے بعد دن بھر آپ استعمال کریں گے, شام تک کیا ہو جاتا ہے 80% سے جاتے 60% ہوتا ہے, 20% آ جاتا ہے. اس کے بعد ریڈ لائٹ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے, ختم ہو رہا ہے. تو یہ بیٹری جیسا ڈاؤن ہوتی ہے, ایمان بھی ایسا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتا ہے. تو ایمان کی آپ کو اضافہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب قرآن کی آیتیں پڑھے جائیں گے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن کی اس واسطے ہم کو تاکید کیے گئے قرآن کریم کے آیتوں کو پڑھو, اس پہ ان کو سمجھو, ترجمہ دیکھو, اس کی تفسیر میں جاؤ, اس کو اپنے اعمال میں استعمال کرو. قرآن کا صرف نہیں پڑھنا بھی ہے, اس پہ ایمان بھی لانا ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے, اور اس پہ ایکٹ بھی کرنا ہے, اور اس کو اسپریڈ بھی کرنا ہے. یہ سارے قرآن کے جو ہے ہمارے اوپر احکامات ہیں, ان کے فرائض ہیں, ہمارے پہ ذمہ داری ہے. تو یہ ایمان کے تعلق سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہو تو نام لیا جائے تو یہ ہو, اور اس کی آیتیں پڑھیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے. اللہ کا جب ذکر کریں گے تو اللہ, سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں, جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرتے ہیں. آپ کسی چھوٹی محفل میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر اس سے بہترین محفل میں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ ہم نے آیت کئی مرتبہ پڑھیں گے. تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم چھوٹی محفل میں کرو گے تو میں تمہارا ذکر اس سے بڑی محفل کیا ہے, اللہ کے جو فرشتے اطراف جو رہتے ہیں ان کے سامنے میں تمہارا ذکر کروں گا کہ یہ میرے بندے ہیں, مجھے یاد کرتے ہیں, مجھے یاد رکھتے ہیں, میرے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, میرے احکام پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے دلوں میں ایمان کو اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا رحم و کرم و فضل و احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اتنا انکریز کرتے ہیں. تو اللہ کی صرف اور آپ دیکھیں اس سورہ اعراف کی جو ہے آخری آیتوں میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھے جائیں گے, فَاسْتَمِعُوا کا لفظ ہے عربی میں, فَاسْتَمِعُوا کا معنی ہے listen with pin drop silence. عربی میں فَاسْمَعُوا بھی بولتے ہیں. فَاسْمَعُوا کیا معنی سنو, فَاسْتَمِعُوا بولے تو listen with pin drop silence. تو جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پن ڈراپ سائلنس. اسی لیے ہم کو کیا ہے, جب امام قرات کر رہا ہے زور سے تو آپ بالکل خاموش رہتے. آپ امام کے ساتھ اپنی لمبی امام نے سورہ شروع کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, تو سارے مقتدیاں بھی سارے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے سنے کبھی مقتدیوں کو نہیں. جب امام پڑھتا ہے تو پن ڈراپ سائلنس خالی رہتے, کیونکہ امام کی قرات ہے اس کو سنتے رہتے. ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ جگہ چاہے تو آپ نے دل میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ امام کی قرات سنتے ہوئے بھی دل سے بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. اس کی بہت اہمیت ہے, آپ کو ہمیشہ. اچھا, اب یہاں سے پھر میں ایک دوسری چیز پہ آتا ہوں, وہ ہے ایک تو ہے اللہ کے نام سے دل دہک جائے, دوسرے ہے کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھے جائیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. اس کے بعد تھرڈ تھنگ ہے توکل. توکل کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ پہ بھروسہ کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ہم بیٹھے تھے, ایک شخص باہر سے آ کے کہا کہ حضور میں اپنا اونٹ باہر چھوڑ دیا ہوں, اس کو میں پتھر سے باندھ دوں اس کی رسی یا اللہ کے توکل پہ چھوڑ دوں. تو حضور نے کہا باہر جاؤ, اپنے اونٹ کی رسی پتھر سے باندھو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو کہ اللہ اس کو بچائے گا اور میرے پاس رہے گا. تو ہمارے لیے توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ کچھ حاصل نہ کرو, بس بھروسہ کرے کہ اللہ دینے والا ہے, رزق اللہ دینے والا ہے, میں کیوں کماؤں, کیوں محنت کروں, نہیں.
سارا کام آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد توکل کرنا ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش کرنا میرا کام ہے اور اس کو مکمل کرنا اور قبول کرنا اللہ کا کام. تو دونوں چیزیں ساتھ ہونا ضروری ہے کہ کوشش ہماری ہو، مگر یہ نہ سمجھیں کہ میں جو کوشش کر رہا ہوں اس سے سارا ہو جائے گا. اب آپ کو جو میں ہوم ورک میں اس کے پہلے جو آیتیں لکھا تھا اس میں جو ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت 25، یہ آپ کے ہوم ورک میں بتایا ہوں، اس کی میں خالی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں. یہ حنین کی جنگ تھی، ایک مکہ فتح ہونے کے بعد تھے. تو صحابہ کتنے تھے؟ 12,000 کا لشکر. 12,000 کا لشکر حنین کی جنگ میں جا رہے ہیں. تو اپنے لشکر کو دیکھ کر صحابہ کی حالت یہ ہوگی کہ ہم تو بدر میں کیا تھا 313 تھے نا، 313 لڑنے آئے ہیں، مگر کہیں کہ لڑنا تو ہمارا کام ہے، مگر توکل یہ ہے کہ اللہ ہم کو فاتح بنائے گا. سکسیس ڈیپینڈس آن اللہ سبحانہ تعالیٰ، ناٹ وتھ اس. 313 تھے اور 1,000 کے سامنے چلے گئے تھے بغیر ڈرے کے، کیونکہ ان کو بھروسہ تھا کہ ہم تو لڑنے جا رہے ہیں مگر فتح اللہ کے پاس ہے، اللہ دینے والا ہے. توکل تھا اللہ پہ. مگر حنین میں جب گئے دیکھے تو 12,000 کا لشکر تھا. اب صحابہ نے کہا کہ اب ہم کو کیا فکر کی بات ہے، 313 نے 1,000 کو ختم کر دیا تھا، ڈیفیٹ دے دی تھی، تو اب تو ہم 12,000 ہیں. تو یہ جو بات آ گئی اس میں توکل ختم ہو گیا. ختم ہوا تو کیا ہوا، آپ یہ جا کے دیکھیں اس حنین کی جنگ کے تعلق سے غور و فکر کریں. حنین کی جنگ ہوئی تھی تو امیڈیٹلی ڈیفیٹ ہو گئی تھی. 12,000 کا لشکر تھا، ان کی ڈیفیٹ کے قریب ہو گئے تھے. کیونکہ توکل یہ نہیں کرے کہ اللہ دینے والا ہے، فتح اللہ کے پاس ہے. توکل کے بجائے یہ سوچے کہ ہم تو 12,000 کا لشکر ہے، ہم کو کون ڈیفیٹ دے سکتا. اس میں توکل ختم ہو گیا تھا تو امیڈیٹلی ڈیفیٹ ہوئی تھی. مگر پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں مدد کی، پھر اس کی وجہ سے پھر فتح ہوئے. یہ اچھا، ایک چیز آپ یاد رکھیے، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ آیت آپ بہت ساروں کو یاد ہے انشاءاللہ، مجھے پتا ہے کہ سب کو یاد ہے یہ آیت. اگر نہیں ہے تو یاد کر لیں، مگر اس آیت کو ضرور پڑھیں کیونکہ اس میں حسبی اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش، اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں اور وہ رب عرش العظیم ہے. اچھا، اس کے تعلق سے ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ صبح اور شام جو 7 مرتبہ یہ آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کے لیے کفیل ہو جاتا ہے. اس کی آپ پریکٹس کر لیں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اور دوسری چیز بتاؤں، حسب اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم الوکیل یہ بھی قرآن کی آیت ہے. یہ آیت کس کے تعلق سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالنے جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تھی. جب فرشتے آئے تھے، پہاڑ کا فرشتہ آ رہا ہے، پانی کا فرشتہ آ رہا ہے، آ کے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو یہ پہاڑ لا کر ڈال دوں گا، پانی یہ پوری آگ ختم ہو جائے گی. پانی کا آیا کہ آپ حکم دیں گے تو ابھی بارش، زبردست بارش ایسی ہوگی کہ پوری آگ چلے ختم ہوگی. ہوا کا فرشتہ حکم دیں گے تو ایسی پھونک ماروں گا کہ پوری آگ اور لکڑیاں اور ساری چیز غائب ہو جائے گی. انہوں نے کچھ نہیں مانا، خاموش بیٹھے رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے پوچھا کہ فرشتے نا آپ سے پوچھ رہے تھے کہ کچھ مدد چاہیے تو وہ مدد کرنے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل کیا میں جواب کے بجائے ایک سوال تم سے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا برابر سوال کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ السمیع العلیم، ہر چیز کو سننے والا، دیکھنے والا، علم رکھنے والا ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اس کے علم میں ہے تو مجھے کسی غیر سے مدد کی لینے کی کیا ضرورت ہے. حسبی اللہ نعم الوکیل، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور وہی میرا بہترین مدد کرنے والا اور اسی پہ توکل.
تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. اس کا بھی واقعہ ہے, میں تفصیل نہیں بتاتا. اللہ کا حکم ہوا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اور ٹھنڈی اتنی بھی نہ ہو کہ کچھ نقصان پہنچے مگر سلامتی ہو. تو کیا ہوا, آگ کے شعلے نکلے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تو آگ کے جو ہے شعلے نکلے ہیں, وہ ہاتھیں بن کے ابراہیم علیہ السلام کو جو گر رہے تھے ان کو پکڑ لیا, اور آہستہ 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 لے کے نیچے آئی. آگ لے کر آئے نیچے, اور آگے ٹھنڈی ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آ رہی ہے, اور ان کے پیر ٹکائے ہیں. جیسے پیر زمین پہ لگے سارے حالات جو ہے بالکل باغ و باغیچہ بن گیا, لہلاتا ہوا گرین, اور اس میں آ کے لیٹ گئے. حسبی اللہ نعم الوکیل, اللہ پہ توکل کرو, اللہ بچانے والا. یہ سارے چیزیں ہوتے رہے. اللہ تو کہنے کا مطلب تھا کہ یہ, اور حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی معاملہ معلوم ہے. ایوب علیہ السلام جب بیماری کی حالت تھی اور پھر کافی ہوئے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری سے بچاؤ, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ تم اپنا پیر مارو زمین پہ تو ایک چشمہ نکلے گا, اس چشمے سے آپ غسل کریں اور اس کا پانی پئیں, اور اس کی شفا سے آپ کی ساری بیماری ختم ہو جائے. تو انہوں نے ایسی کیا. اس کے بعد حضرت بی بی مریم کا بھی واقعہ معلوم ہے. جب دردزہ ہوئے, پریگننسی کے قریب تھے, بھوکے بھی تھے, پیاسے بھی تھے, تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. تو حکم ہوا کہ یہ جو درخت ہے جس کے پاس بیٹھے ہیں اس کو ہلاؤ. کھجور کا درخت تھا, تو اس کو ہلاؤ, تو اس کے بعد کھجوریں گریں گی. اللہ تعالیٰ ان سے چاہ رہے تھے کہ کچھ ایکشن وہ کریں, اس کے بعد اس کا نتیجہ ملے گا. اللہ کا اگر حکم ہوتا تو بغیر ان کے ہاتھ ہلائے کہ حکم ہوتا تو سارے ڈیٹس کھجور ان کے سامنے گر جاتے تھے, اور پانی جو نیچے تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم کو اپنے ہاتھ سے کچھ کرنا ہے تو اس کے بعد نتیجہ نکلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بدر میں ہیں, احد میں ہیں, کتنے جنگیں ہوئے. اگر اللہ سے مانگتے اور اللہ کا حکم ہوتا تھا یہ جتنے تم سے لڑنے آ رہے ہیں سب اسی وقت تباہ ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہو. ان کو بھی حکم دیا گیا کوشش کرو, لڑو, مگر تمہارا کوشش کرنا تمہارا کام ہے, فتح دینا میرا کام. تو ہمارے لیے یہ توکل کے غلط معنی نہ لیں کہ کچھ نہ کریں اور کہیں کہ اللہ دے دے, ایسا نہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ کوشش آپ کرو, اس کے بعد توکل اللہ پہ رکھو کہ سارا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس میں اور ایمان کے تعلق سے ایک بات یہ بتا دوں آپ کو کہ ایمان کی جو محبت ہوتی ہے نا, وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. آپ نے نام سنا ہوگا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی ہیں. یہ جو تھے ایران میں پیدا ہوئے, اور ایران میں اس وقت یہ آتش کدہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے, اور ان کے والد جو ہے انچارج تھے آتش کدے کے, جس میں کنٹینیوس ڈرائی ووڈ اور ایسی کمبسٹیبل اسٹف ڈالتے تھے جس سے آگ چلتے رہے اور کنٹینیوس برننگ ہوتے رہے. تو ان کے بیٹے تھے سلمان, اور ان کا نام تھا مابا. اس کتابوں میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سلمان فارسی جو ہے ان کا نام تھا مابا. مگر ان کو جو ہے یہ آتش پرستی پسند نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا خدا ہے, یہ ہمارے باپ نے یہ آگ لگا کے کنٹینیوس کر رہا ہے تو آگ جل رہی ہے, لوگ آ کے اسی پرسٹس کرتے ہیں. اگر یہ میرا باپ کی آگ جو ڈرائی سٹف ڈالنا ہے اگر بند کر دیے تو آگ ختم ہو جائے گی. تو ایسا کیسا خدا ہے جو ہمارے کو چلا رہا ہے, ہمارے کو پیدا کر رہا ہے, ہمارے کو زندگی دے رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, سارے جو پرستش کر رہے ہیں اس کی خدا بن کے. تو ان کو پتہ, وہ بولے کہ مجھے یہ نہیں پتا. وہ اس تلاش میں نکلے تھے. تو اس وقت دین عیسوی تھا, کرسچینٹی کا زمانہ تھا. جاتے جاتے دیکھتے معلوم کرتے رہتے, معلوم ہوا کہ کرسچینٹی کا ایک گروپ ہے جو وہاں سے ایران سے دوسری جگہ جا رہا ہے جہاں کرسچینٹی جو ہے کافی مشہور ہے, وہاں ہو رہی ہے. تو پھر وہاں سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اس جگہ چلے گئے. وہاں جانے کے بعد جو وہاں کا جو پریسٹ تھا اس کے پاس پہنچے, کہے کہ میں ایران سے آیا ہوں, آتش پرستی کو میں پسند نہیں کرتا ہوں, میں ایمان لانا چاہ رہا ہوں, سچا خدا کون ہے. تو وہ اس کے پاس پہنچ گئے. تو اس نے کہا کہ تم اچھا کیا ہے, اچھا, ریئل گاڈ از گاڈ آلمائٹی. اس کے بعد بیٹھے, کرسچینٹی سمجھا, مگر کچھ زمانے کے بعد دیکھے تو وہ جو ہے
لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا تھا. جو چرچ کے لیے سامان دیا جا رہا ہے, پیسے دیے جا رہا ہے, وہ اپنے پرسنل یوز میں لانا شروع کر دیا. تو وہ چیز پسند نہیں ہے. کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہوگا. تو پھر وہاں سے نکل کے لوگوں سے پوچھا کہ اور کوئی اچھا پریسٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے شہر میں جاؤ. وہاں جب گئے تو وہ بہت اچھا پریسٹ تھا, وہ نیک تھا, اس کے ساتھ اپنا کافی زمانہ گزارے. اس کے بعد اس کی بھی زندگی کا ختم ہونے کا موقع آیا. تو جب بیمار تھا تو اس سے پوچھا کہ مجھے تو اور بھی کچھ جاننا چاہیے اور میں کرسچینٹی پہ چلنا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ اب اس وقت کو جتنے پریسٹ ہیں ان میں کوئی خاص پریسٹ نہیں رہے گا. ایک پریسٹ ہے فلاں جگہ, اس کے پاس جاؤ, شاید وہ تم کہیں جاتے. تو اس پریسٹ کے پاس بھی گئے, وہاں بھی گزارا. اس کے بعد اس کا بھی وقت ختم ہو رہا تھا. تو کہا کہ اب تم بھی چلے جا رہے ہیں, میں کس کے پاس جاؤں؟ انہیں کہا کہ فکر مت کرو, ہمارے جو کتابیں ہیں اس کے لحاظ سے ایک آخری نبی آنے والا ہے, اس کا زمانہ بہت قریب ہے, اور وہ یہ کھجوروں کے جو درختوں کا علاقہ ہے, یسرب کہلاتا ہے, اس میں چلے جاؤ, وہاں اس علاقے میں آخری نبی آنا والا ہے ہمارے پہ. انہوں نے کہا کہ میں پہچانوں کیسا وہ آخری نبی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں یاد رکھو. ایک تو یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا, دوسرے یہ ہے وہ تحفہ قبول کرتا ہے, تیسرے یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پہ ایک مہر نبوت ہے, ایک ریسٹ علاقہ رہیں گا, ایریا رہیں گا. تو وہ یہ 3 پوائنٹس ہے, یہ 3 جس میں دیکھیں گے وہ آخری نبی رہے گا. تو وہاں سے نکل کے آئے ہیں, یثرب میں آئے, تو کوئی یہودیوں کے پاس انہوں نے پکڑ لیا اور ان کو غلام بنا دیا. تو وہ غلامی میں چلے گئے, اس کے پاس زراعت کرتے رہتے تھے. ایک دم جب دیکھے ہیں تو وہ کھجور کے درخت پہ جا کر کھجوریں صاف کر رہے تھے, توڑنے والے تھے. دیکھے تو نیچے ان کا جو یہودی آقا تھا, اس کا ایک دوست آیا, آ کے کہا کہ ارے تم کو پتا ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, پتا نہیں. ارے پتا نہیں, تم کو مکے سے ایک شخص آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آخری نبی ہے, نبوت کا دعویٰ کیا ہے. دعویٰ کہا, یہ آواز سنتے ہی وہ کھجور کے درخت سے فوری نیچے آ گیا. آگے کہے کہ کیا آپ کس کی بات کریں, کس کی بات کریں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے سے کوئی کام نہیں, چلو چلو یہاں سے چلے جاؤ. مگر ان کو پتا تو چل گیا تھا کسی نے دعویٰ کیا ہے, اور وہ مدینے میں یثرب میں آ گئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پہ پتہ لگانا شروع کیا, کون ہے, کہاں ہے. جب پتہ چل گیا کہ اس جگہ رہتے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں, تو اپنے آقا سے کہا کہ آج کی جو مزدوری میری ہے نا, اس کے میرے کھجور دے دو, میں لے کے جاتا ہوں. تو کھجور جمع کر کے پتہ لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, دیکھا تو چہرہ نورانی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا جو استاد نے بتایا تھے چیزیں, وہ جب تک مجھے پتہ نہ چلے میں قبول نہیں کروں. جا کے کھجور سامنے رکھ دیے. حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے. تو حضور نے کہا کہ صدقہ میں نہیں لیتا, یہ غریبوں کا حصہ ہے, تو یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دو. کے سامنے جو غربا تھے انہیں تقسیم کرا دی. وہ چلے گئے. کچھ 4-5 دن کے بعد پھر تھوڑے کھجور جمع ہو گئے, تو پھر دوبارہ آئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے. تو حضور نے کہا ہاں تحفہ میں قبول کرتا ہوں. اس میں سے کھجور اٹھائے اور کھانا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا صرف امتحان لے رہا تھا, کیونکہ میرے استاد نے جو گزر گئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کے صفات بتائے تھے. 2 تو میں نے آپ کے دیکھ لیا, ایک تیسری دیکھنا. انہوں نے کہا تیسری کیا؟ انہوں نے کہا کہ پیٹ پہ مہر نبوت ہوگا. تو حضور نے کہا اچھا آؤ میرے پیچھے آؤ, اور اپنا جو کرتا تھا اٹھا لیا. تو دیکھے تو پیچھے جو ہے دونوں انٹر اسکیپولر ریجن میں ایک چھوٹا سا ریزڈ ایریا تھا, یعنی دونوں شولڈرز کے بیچ میں کا پیچھے حصہ تھا, اس میں ایک ریزڈ ایریا تھا. انہوں نے دیکھتے اس کا بوسہ لے لیا. اس کے بعد فوری کلمہ پڑھ لیا, ایمان لا لیے. تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ انہوں نے کہا میرا نام مابا ہے. حضور نے کہا یہ تو مابا تو تمہارا ایرانی نام ہے, تم کو میں ایک نام دیتا ہوں, سلمان. تو حضور نے ان کو نام دیا سلمان. تو سلمان فارسی جو کہتے ہیں نا, فارس کے تھے, وہ تھے. تو اس لیے یہ ایمان کی جو تلاش تھی, تشنگی تھی, ایران سے ان کو بھٹکاتے مصیبتیں سے اٹھاتے, کوشش کرتے کہاں سے ہوتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ایمان قبول, اسلام لائے, ایمان قبول کیا. اور اتنا بڑا ان کا پوزیشن رہا ہے کہ ان کے تعلق سے یہ دیکھیں, یہ جو میں خندق کی جو جنگ بتایا نا, خندق کی جنگ جو ہوئی ہے اس میں 1000 مسلمان مدینے میں تھے, 10,000 لشکر آیا تھا کفار و مشرکین کا لڑنے کے لیے. تو حضور نے کہا کہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے اور ہم تو صرف 1,000 ہیں.
تو کیا کریں گے, کیسا کریں گے؟ تو سلمان فارسی کا مشورہ ہے جس پہ یہ کہا گیا. انہوں نے کہا کہ فارس میں یہ ہے کہ جب مقابلے کے لیے بڑی فوج آتی ہے اور ہمارے پاس کم لوگ رہتے تو ہم ہمارے جتنا ایریا ہے اس کے اطراف خندقیں کھود دیتے تھے, بڑے بڑے ٹرنچ, تاکہ پوری آرمی ڈائریکٹ نہ آ سکے, اور وہ گڑھوں میں جب جائیں گے تو ہم تیروں سے ان کو ہلاک کر دیتے تھے. تو حضور نے ان کے مشورے پہ خندق کی جو جنگ ہے سلمان فارسی کے مشورے پہ چلی گئی ہے, اور خندق کے کھوڑے ہیں جو بڑے بڑے ٹرنچز کھودے ہیں نا, تو حضور نے کیا کیا تھا, 10 لوگوں پہ ڈیوائڈ کر دیا تھا کہ یہ ایریا جو ہے تم کرو, اس کے بعد کا ایریا تم کرو, اس کے بعد کا ایریا تم کرو. تو حضور کے تعلق سے بھی آیا تھا, جب سلمان فارسی کو جو ایریا دیا تھے جب کھود رہے تھے تو اس میں ایک بڑی چٹان آ گئی پتھر کی, وہ کتنی کوشش کریں نہیں ہو رہی تھی. تو سارے لوگ جا کے حضور سے کہے کہ حضور ہمارے ایریا میں جو چٹان ہے وہ توڑ نہیں سک رہے. تو حضور آئے, کھڑے رہے, اس کے بعد اپنا جو انسٹرومنٹ تھا جس سے کھود رہے تھے حضور نے اس چٹان پہ مارا, اللہ اکبر, ایک مارتے اس میں سے شعلہ نکلا, پیسز ہو گئے, دوسرا مارا تو اور پیسز ہو گئے, تیسرا جب مارا ہے تو بالکل زمین پہ ہو گیا, اور اس میں سے جو روشنی نکلی ہے تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں 3 مرتبہ اس کی جو روشنی نکلی ہے دیکھا ہوں. تو انہوں نے آ کے حضور سے کہا کہ حضور آپ نے جو 3 بار کہے 3 مرتبہ بھی روشنی نکلی ہے جو کبھی ہم نے دیکھی نہیں تھی. حضور نے کہا کہ ہاں کیا تم نے روشنی دیکھی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو حضور نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس روشنی میں بتا دیا ہے کہ کفار کی شکست ہوگی, اور تم کو جو ہے یہ محلات ملیں گے, ایران کے محلات ملیں گے, اور شام کے محلات ملیں گے تمہاری قوم کو, یہ وہاں تمہاری حکومت وہاں تک, تمہارے لوگوں کی حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی. ایسا یہ سارے باتیں ہوتے رہے ہیں. تو یہ سب بتا رہا تھا کہ اس کے بعد یہ حضرت سلمان فارسی ہے جن کی وجہ سے خندق کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی, کفار مشرکین ناکام واپس چلے گئے. یہ چیزیں میرے کو آپ کے سامنے بیان کرنا تھی. یہ اللہ تعالیٰ سے اب کافی وقت ہو گیا, 5 منٹ رہ گئے, تو دعا بھی کر لیں. اور آپ یاد رکھیں کہ جب گھر سے آپ نکلتے ہیں تو ایک دعا بتا دیتا ہوں, اور وہ توکل کے اوپر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے اور توکل سے میں گھر سے نکل رہا ہوں, اور بھروسہ کرتا ہوں اس اللہ پہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم, کوئی قوت کسی پہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, اور اللہ ساری قوت والا ہے. جب یہ پڑھ لیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو جو ہے ایک تو نمبر 1 پروٹیکشن ملتا ہے, اور آپ کو ڈیفینس کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اور نمبر 3 گائیڈ. پروٹیکشن, ڈیفینس اینڈ گائیڈنس, 3 چیزیں آپ کے لیے مل جاتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تینوں چیزیں آپ کے لیے ہو جاتے ہیں. اور جو شیاطین آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس شخص پہ جس نے اللہ کا نام لے کر نکلا ہے اور اپنا توکل اللہ پہ رکھا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ہم تو اس کے پاس نہ پھٹک سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, یہ دوسری آیت ہے, یہ بھی سفر کی دعا ہے, پڑھ لیں. مگر گھر سے جب بھی آپ قدم باہر نکالیں گے اس کی عادت کر لیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کی چاہے اب اس کے بعد 2 چیزیں ہیں, یہ 5 چیزیں تھے. اس آیت کو گھر میں جا کے اس پہ غور و فکر کریں, کیونکہ اللہ کا نام لے تو اب آج کے بعد سے ہمارے دل میں کچھ تو لہر آنا چاہیے. اللہ اکبر, کس کا نام لیا ہمارے سامنے, اللہ کا نام جب لیتے ہیں تو اس کا اثر ہونا چاہیے ہمارے پر. اور دوسری یہ قرآن کی جب آیتیں پڑھیں تو آپ کا جو بیٹری کا لیول لو تھا وہ لو لیول پہ نہ رکھیں, اب بیٹری کو چارجنگ پہ ڈال دیں. جب آیتیں اللہ کے قرآن کی آپ تلاوت کریں گے یا قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اس کی آیتیں سنیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. ہر آیت پہ کہیں کہ بسم اللہ, اللہ نے حق بات کہی دی ہے اور اس کو میں مانتا ہوں, اور جتنی میرے میں طاقت ہے قوت ہے اس پہ عمل کروں گا. ایمان کا مقصد کیا ہے؟ ایمان جس کے اندر آ گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس عمل صالح شروع ہو جائے. جب ایک پیڑ ہے, جب پیڑ پہ آپ پانی وانی ڈالتے ہیں, جب ہرا بھرا ہو جاتا ہے اس کا کیا ہو جاتا ہے, اس میں پھل نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو جب آپ کے پاس ایمان ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے پھل نکلنا چاہے, وہ پھل کیا ہے؟ اعمال صالحہ. اس کا پروف اعمال صالحہ. اعمال صالحہ is proof of your ایمان inside which is increasing in quantity. تو یہ اس کی چیز کر دیں. تو 5 چیزوں میں سے آج 3 چیزوں پہ ہم نے بحث کر لی ہے.
ایک تو اللہ کے نام سنتے آپ کے اوپر وجلت قلوبہم وہ ہونا چاہیے. دوسرا تلیت علیہم آیت زیادت ایمان، قرآن پڑھیں گے، اس کی آیتیں پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جانا. اس کے بعد وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پہ توکل کرنے کی عادت ڈال. کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، سارے مصیبتیں پریشانیاں کچھ بھی ہو جائے، اپنا کام کوشش کرنا ہے، توکل کرنا ہے کہ کرنے والا اللہ ہے. بس یہ چیز آپ کو ہو جائے. یہ 3 چیزوں پہ ہم نے آج بحث کر لی. 2 چیزیں رہ گئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں ہم 2 چیزوں پہ، ایک تو صلاۃ پہ اور زکوٰۃ، یا کیسا اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے کیسا خرچ کریں اس کے تعلق سے کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کریں گے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مسلمان ہیں، مومن ہیں. اور لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے بڑے درجات ہیں اللہ کے پاس. جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آج جو پڑھا گیا سنا گیا اس کو ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے اپنے ہدایت کے راستے کھول دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں میری زبان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا، کوئی خطا ہو گیا تو اپنے رحمت کے طفیل میری مغفرت فرمائے، میرے غلطیوں سے مجھے معاف فرما دیں. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحم و کرم و مہربانی اور سرفرازی فرمائے. کیونکہ ہم لوگ یہ صرف اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے یہ 1 گھنٹے کا، ہفتے میں 1 گھنٹے کا ٹائم نکالا ہے. ہم کو اور کوئی مقصد نہیں، نہ کسی کی شہرت ہے، نہ کسی کے سامنے اپنی تعریف کرانا ہے، کچھ نہیں. بس صرف آپ کی خوشنودی ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اور آپ کا جیسا وعدہ ہے کہ جب کسی جگہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں فرشتے تم گواہ لو، ان کی نیت صرف مجھے خوش کرنا تھا، تم گواہ رہو کہ میں نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی اور ان پر اپنے رحم و کرم فرمایا. تو یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اس زمرے میں قبول کر لے. اور پھر کوشش کریں کہ ہر نیکسٹ سنڈے پھر 1 گھنٹہ نکالیں. 7 days آپ کے جو چاہیں کر لیں، گھنٹوں جتنے کام کرنا ہے کر لیں، صرف 1 گھنٹہ نکال کے بیٹھیں اور نیت یہ رکھیں کہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی کے نام لینے کے لیے، نہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہم نے اس میٹنگ میں شرکت کیا اور یہ کیا، یہ کچھ بھی نہیں. میں بھی جو کر رہا ہوں میں سب سے کم ترین انسان ہوں، صرف میری نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور جو میں بھی کر رہا ہوں میری نیت ہے کہ یہ سب کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے، نہ کسی سے نام کمانا ہے، نہ کوئی شہرت حاصل کرنا ہے، نہ کسی سے کچھ پیسے لینا ہے، نہ کوئی چندہ جمع کرنا ہے، کچھ نہیں، بس صرف اللہ کی خوشنودی ہے. یہ انما الاعمال بالنیات، یہ ہماری سب سے بڑی حدیث، جو پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی، یہ ہے کہ سارے آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پہ. ہماری نیت ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع کرنے کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم